تو یہی آج عیسائیت دنیا میں کر رہی ہے کہ صدیاں گزر گئیں، ان سے اس سوال کا جواب حل نہیں ہوا کہ خدا ایک بھی ہے اور تین بھی، حالانکہ جو تین ہوتا ہے وہ ایک نہیں ہوتا، جو ایک ہوتا ہے وہ تین نہیں ہوتا۔ مسیحی تین خداؤں کو مانتے ہیں، جس تثلیث کا ذکر کرتے ہیں اس کا ذکر کتاب مقدس میں موجود ہے۔ یہ سوال صدیوں سے چلتا ہے اور یہ نہ ختم ہونے والا موضوع ہے۔ اس پر جتنی مرضی آپ بحث کر لیں، لیکن کوئی بھی غیر اقوام کا بھائی آپ کی بات سے متفق نہیں ہو۔ مسیح یسوع کو سکھائے گئے انداز میں آپ سبوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خداوند کا رحم فضل پیار آپ سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ ایک بہت اہم ٹاپک کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ سوال صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور یہ نہ ختم ہونے والا موضوع ہے۔ اس پر جتنی مرضی آپ بحث کر لیں، لیکن کوئی بھی غیر اقوام کا بھائی آپ کی بات سے متفق نہیں ہوگا۔ وہ تب ہی متفق ہوگا جب خدا کا روح اسے اس بات پر ابھارے گا کہ ہاں، یہ بات جو مسیحی کرتے ہیں یا جس پر یہ ایمان رکھتے ہیں، وہ بات کتاب مقدس کے بالکل عین مطابق ہے۔ عہد عتیق میں طرح بطرح ہمیں حوالہ جات ملتے ہیں کہ خدا کی ذات واحد ہے، لیکن وہ اپنی وحدانیت میں کثرت رکھتا ہے۔ ہمیں بہت سارے ایسے سوال سننے کو ملتے ہیں کہ ایک خدا میں کس طرح سے کثرت ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کے پاس ان باتوں کے دلائل موجود ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی ثبوت ہے جو آپ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات میں جو ہے وہ کثرت پائی جاتی ہے؟ تو آج ہم پہلے عہد عتیق سے تثلیث فی التوحید کا ذکر دیکھیں گے کہ کیا ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے جس بات کو ہم جو ہے وہ مان رہے ہیں، یا جس بات کا ہم پرچار کر رہے ہیں کہ تثلیث فی التوحید جو ہے وہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے۔ تو چلیں ہم اس بات کا آغاز اور اس بات کو بائبل سے ہی پوچھتے ہیں کہ کیا بائبل میں تثلیث فی التوحید کے عہد عتیق میں جو ہے وہ حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ تثلیث فی التوحید کی جو ہے وہ تردید کرتا ہے، تو وہ محض ان کا جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے، ذاتی ان کا خیال ہے۔ بائبل مقدس ان کے ساتھ بالکل کھڑی نہیں ہوتی۔ بائبل مقدس ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر رہی ہے کہ ہاں، جو بات مسیحی مان رہے ہیں، جو بات ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسیحی مان رہے ہیں، اس بات کا ذکر مجھ میں موجود ہے۔ سب سے پہلی دلیل پرانے عہد نامے میں خدا کے لیے اس میں ضمیر یعنی کہ جمع کے صیغہ میں استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر پیدائش 1:26 وہاں لکھا ہوا ہے، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو بنائیں، ہم انسان کو بنائیں۔ اب یہ استعمال جو ہے یہ محض جو ہے وہ اپنا جلال بڑھانے کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ اگر ایسا ہوتا تو اس کی جو ہے وہ عبرانی جو ہے وہ لسانیات جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ مخالف ہوتی۔ تو یہاں لفظ جو ہے وہ کہا گیا کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں۔ تو کیا خدا فرشتوں کو کہہ رہا تھا؟ کیا خدا جو ہے وہ پرندوں چرندوں کو کہہ رہا تھا؟ کیا خدا جانوروں کو کہہ رہا تھا؟ بلکہ خدا اپنی ذات سے بات کر رہا ہے کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں۔ یہاں ہمیں ذکر مل رہا ہے کہ خدا کی ذات میں کثرت پائی جاتی ہے۔ خدا کی ذات میں کثرت تھی، شروع سے ہے، پیدائش سے ہی ہم نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یسایہ 12:48 وہاں لکھا ہوا ہے، اے یعقوب میری سن، میں وہی ہوں۔ یہاں پر جو ہے وہ کلام کرنے والا کون ہے؟ خدا تعالی۔ اب دیکھیں ذرا آیت نمبر 16 کو، خداوند خدا اور اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے۔ خداوند خدا اور اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے وہ ایک خدا میں تین اقنائم جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ خداوند خدا اور اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے۔ جسے خدا نے بھیجا وہ بھی خدا ہے، جسے خدا نے بھیجا وہ بھی خدا ہے، اور خدا کی روح کو ایک الگ ہستی کے طور پر جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ آگے دیکھیں زکریا میں، تو زکریا 9:2 میں لکھا ہوا ہے، خدا کہتا ہے کہ
خدا رب الفاظ نے مجھے بھیجا ہے، خدا رب الفاظ نے مجھے جو ہے وہ بھیجا ہے۔ اگر آپ 11ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے، دیکھ میں آ کر تیرے اندر سکونت کروں گا، خداوند فرماتا ہے تب تو جانے گا کہ رب الفاظ نے مجھے بھیجا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے، یہ جو ہے وہ بیسک طور پر مسیح کے آنے کی پیشن گوئی ہے۔ لیکن اگر آپ مزید اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں زکریا 3:1-2 آیت میں اس بات کا باقاعدہ طور پر ذکر مل رہا ہے کہ یہاں بھی جو ہے وہ تثلیث کا ہمیں جو ہے وہ ذکر مل رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں پرانے نامہ میں خدا کے فرشتوں کو جو ہے وہ خدا سے فرق شخصیت بھی بتایا گیا، اور ساتھ میں جو ہے وہ خدا بھی، جس طرح سے پیدائش 31:11-13 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند کے فرشتہ نے خواب میں کہا، اے یعقوب، میں نے کہا میں حاضر ہوں، تب اس نے کہا میں بیت ایل کا خدا ہوں، میں بیت ایل کا خدا ہوں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں خروج 3:2-4 آیت میں وہاں لکھا ہوا ہے، اور خداوند کا فرشتہ ایک جاڑی میں سے آگ کا شعلہ اس پر ظاہر ہوا، خدا نے اسے جاڑی میں سے پکارا۔ اسی طرح اگر آپ اور مزید آگے دیکھیں تو لکھا ہوا ہے، خداوند کا فرشتہ کہنے لگا میں تم کو مصر سے نکال کر اس ملک میں جس کی بابت میں نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی لے آیا۔ انہوں نے خداوند کے لیے قربانی چڑھائی۔ خداوند کا فرشتہ کہنے لگا میں تم کو مصر سے نکال کر اس ملک میں جس کی بابت میں نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی لے آیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کا فرشتہ۔ تو آگے لکھا ہے انہوں نے خداوند کے لیے قربانی چڑھائی۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں طرح بطرح سے جو ہے وہ عہد عتیق سے، عہد جدید سے بھی جو ہے وہ حوالہ جات ملتے ہیں، لیکن ہم پہلے عہد جو ہے وہ عتیق سے دیکھ رہے ہیں کہ جس بات کو ہم مانتے ہیں، جس بات پر ہمارا بلیو ہے، کیا اس بات کی تصدیق جو ہے وہ عہد نامہ عتیق بھی کر رہا ہے؟ کیا ہم اپنی ہی بنا پر جو ہے وہ خدا کی ذات میں جو ہے وہ کثرت دکھا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ بلکہ آپ کے سامنے میں نے حوالہ جات پڑھے جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، واضح طور پر بتایا جا رہا ہے، مسیحی اپنی بنا پر نہیں کہہ رہے، لاکھوں کروڑوں مسیحی اس بات پر جو ہے وہ ایسا ایمان نہیں رکھ لے جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے پاس دلائل ہیں، شواہد ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ میں بائبل سے پڑھ کر سنا رہا ہوں، میں کسی 9ویں-10ویں کی کتاب سے پڑھ کر نہیں سنا رہا، جس پر ہمارا ایمان ہے، جس پر ہمارا توکل ہے، جس پر ہمارا بھروسہ ہے۔ میں اس کتاب مقدس میں سے آپ کو جو ہے وہ آیات مبارکہ دکھا رہا ہوں جس میں واضح طور پر دکھایا جا رہا ہے کہ خدا کی ذات میں کثرت ہے۔ خدا جو ہے وہ ہم جس چیز کو مان رہے ہیں، ہمارا جس چیز پر ایمان ہے، تثلیث فی التوحید، اس کا ذکر عہد عتیق میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں پیدائش 19 باب، وہاں پر ایک واقعہ موجود ہے، وہاں پر جو ہے واقعہ اس طرح سے موجود ہے، جب خدا ابراہم پر انسان کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے تو ابراہم نے دیکھا کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ کتنے مرد؟ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ کہہ کر کیا کیا تھا ابراہم نے؟ ان کا استقبال کیا تھا کہ اے میرے خداوند۔ اب پس 3 مردوں کا دکھائی دینا کیا ہے؟ تثلیث کا جو ہے وہ ہمیں وہاں ذکر مل رہا ہے، تثلیث کا ذکر مل رہا ہے۔ اور پھر جب اس نے کیا کہہ کر استقبال کیا، اے میرے خداوند، تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ خدا اپنی ذات میں واحد ہے، خدا اپنی ذات میں واحد ہے۔ تو ہم اپنی بنا پر نہیں کہتے، ہم پر الزام نہ عائد کیا کریں کہ مسیحی جو ہے وہ ایسی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، مسیحی شرک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ہم بائبل مقدس کے مطابق اپنا موقف، اپنا ایمان جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں داؤد نبی کا صحیفہ، داؤد میں لکھا ہوا ہے کہ داؤد نبی 33 زبور میں کہتا ہے، خداون کے حکم یعنی کلمہ سے آسمان بنے۔ خدا کے حکم یعنی کلمہ سے انسان آسمان بنے، اور اس کی روح سے ان کے سارے لشکر۔ اب اس عبارت میں جو ہے وہ واضح طور پر ہمیں جو ہے وہ ذات الہی کے 3 اقناعیم کا جو ہے وہ ذکر نظر آ رہا ہے، یعنی کہ خدا کے حکم سے، کیا خدا کے کلمہ سے، اور خدا کی روح سے جو ہے وہ سارے لشکر بنے۔ تو یہ تھا عہد عتیق سے اس بات کا ثبوت، دلائل، شواہد
کہ ہم جس چیز کو مان رہے ہیں, ہم جس چیز کے پیروکار ہیں, جس پر ہمارا ایمان توکل بھروسہ ہے, اس کا ذکر جو ہے وہ عہد عتیق میں بھی ملتا ہے. اسی طرح اگر آپ عہد جدید کو دیکھیں تو عہد جدید میں بھی جو ہے وہ تثلیث فی التوحید کا ہمیں جو ہے وہ ذکر ملتا ہے. جیسا کہ اگر آپ متی کی انجیل کو پڑھیں, متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت وہاں لکھا ہوا ہے, اور آسمان دیکھو آسمان کھل گیا اور اس خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اپنے اوپر دیکھا, اور دیکھو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اب آسمان سے آواز آ رہی ہے, باپ, اکنوم, کبوتر کی مانند روح, یہ جو ہے وہ کیا نظر ہمیں آ رہا ہے, خدا کا روح کبوتر کی مانند جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس اترتا ہے, اور بیٹا جس کے لیے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. تو تینوں اکنائم جو ہے وہ ہمیں ایک ساتھ جو ہے وہ عہد جدید میں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 28 باب اور اس کی 19 آیت, بس تم سب قوموں کو شاگرد بناؤ, ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو یہاں بھی ہمیں جو ہے وہ باپ, بیٹا, روح القدس کے نام سے جو ہے وہ بپتسمہ دینے کا حکم جو ہے وہ یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ دوسرا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی آخری آیت یعنی 14ویں آیت, خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت, خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے. اب یہاں بھی جو ہے وہ آگے شاگرد بھی اسی چیز کی جو ہے وہ گواہیاں دے رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ باپ, بیٹا, روح القدس یہ تینوں ایک ہیں, یہ تینوں ایک ہیں. تو ہم پر الزام نہ عائد کیا کریں کہ ہم جو ہے وہ شرک پرستی کی تعلیم دے رہے ہیں. یہ بائبل کی تعلیم ہے. بائبل خود بتا رہی ہے کہ ایک خدا میں جو ہے وہ اپنی ذات میں وہ واحد ہے, لیکن وہ اپنی ذات میں کثرت رکھتا ہے. ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ 3 ہی کیوں, پھر اس سے زیادہ پر ایمان رکھے. تو بھائی ہے اس میں 3 کا ذکر, خدا, باپ, بیٹا, روح القدس. اس سے زائد اور ایک نائم ہے ہی نہیں جس پر یہ بلیو رکھا جائے. صرف 3 ہی ہے تو 3 پر ہی ہے, اور یہ تینوں کی دلیلیں آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہیں. تو اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے شیئر لازم کر دیجیے گا, تاکہ ہمارے جو مسیحی بہن بھائی ہیں ان کے ایمان میں مضبوطی آئے اور وہ اس چیز پر بلیو رکھتے ہوئے اس چیز کی شہادت دے کہ ہم یسوع مسیح کے فالورز ہیں, ہم بائبل مقدس پر ایمان رکھتے ہیں, ہم اسی تعلیم کی جو ہے وہ بشارت دنیا تک پہنچا رہے ہیں, ہم اس کے مطابق اپنا ایمان رکھ رہے ہیں, نہ کہ کسی دنیاوی کتاب کے مطابق, الہامی کتاب کے مطابق. اس میں بتایا گیا ہے کہ خدا کی ذات واحد ہے لیکن اب اپنی ذات میں کثرت رکھتا ہے. جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے بے شمار حوالہ جات پڑھے, اور بھی ہیں, بہت زیادہ ہیں, بائبل مقدس بھری پڑھی ہیں, لیکن میں نے نشاندہی کے طور پر اپنے ایمان کو آپ تک پہنچایا کہ ہم جس چیز کو مان رہے ہیں اس کا ذکر کتاب مقدس میں جگہ بجگہ موجود ہے. خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے, مجھے, آپ کو اور سننے والے تمام حاضرین ناظرین کو جو ہے وہ برکت دے. تھینک یو, گاڈ بلیس یو.